عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال منائی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز اور اپنے محبوب ترین شے کو قربان کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لیا، جس میں وہ دونوں سرخرو ہوئے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور اس کے بے شمار معاشی اور سماجی فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے برعکس زیادہ تر مسلم ملکوں میں عید محض ایک تہوار بن کر رہ گئی ہے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، دسترخوان بھرے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ روایت زور پکڑ گئی ہے کہ قربانی کرنے والے گوشت کی تقسیم لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اپنے ریفریجریٹر بھرنے کے بعد بچا کچا قربانی کا گوشت اپنے دوست احباب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا عید الاضحیٰ کا اصل فلسفہ یہی ہے؟ دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب مسلمان بستے ہیں۔ 57 ممالک کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین ممالک کی فہرست میں 3 مسلمان ممالک شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود بدترین غربت، بھوک اور جرائم کی عالمی فہرستوں میں بھی مسلم ممالک سر فہرست نظر آتے ہیں۔ وہ ممالک جہاں انسان غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست 20 ملکوں میں 7 مسلم ممالک ہیں، جبکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان اس فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے۔ عید الاضحیٰ پر صرف پاکستان میں تقریباً 80 لاکھ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود خوراک کی قلت کی وجہ سے پاکستان میں بھوک کے شکار افراد کی تعداد 86,20,000 ہے، جن میں 34 لاکھ سے زائد بچے ہیں۔ حالانکہ عید الاضحیٰ پر قربانی نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے، بلکہ یہ معاشروں سے بھوک اور غربت کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے مسلمان لاکھوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کی کھالیں چمڑے کی صنعت کے لیے خام مال کا اہم ذریعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود چمڑے کی صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے۔ مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ خوشحال عرب ممالک ہیں، جہاں ہر سال عید الاضحیٰ پر لاکھوں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چند سال قبل تک کھانا ضائع کرنے والے ممالک کی فہرست میں سعودی عرب پہلے نمبر پر رہا ہے۔ عرب فرمانرواؤں اور امراء کے پرتعیش دسترخوان شام، سوڈان، لیبیا اور کئی مسلمان ملکوں کی غربت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ صرف عرب ملک شام میں جنگ کی وجہ سے 1,20,00,000 شامی مہاجرین دربدر ہوئے، اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر قربانی کے جانور، گوشت اور چمڑے کا صحیح مصرف تلاش کر لیں تو دنیا کے کئی غریب مسلمان ملکوں سے بھوک اور غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی مسلمان ملکوں میں عدم مساوات، غربت اور بے روزگاری کس حد تک پہنچ چکی ہے، اس کا اندازہ عید سے پہلے یونان کے سمندر میں تارکین وطن سے بھری کشتی الٹنے جیسے اندھوناک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ بحیرہ روم میں ڈوبنے والے اس کشتی میں تقریباً 750 افراد سوار تھے، جن کا تعلق پاکستان، شام، مصر اور فلسطین جیسے مسلمان ملکوں سے تھا، جو بہتر مستقبل کے لیے یورپ جانے کا خواب سجائے سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ تو کیا دنیا کے 57 مسلم ممالک مل کر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو بہتر حال اور مستقبل نہیں دے سکتے؟ جبکہ امیر مسلم ملکوں کے حکمرانوں اور رؤساء کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کے ہمراہ لاکھوں ڈالرز یورپ کے سیاحتی مراکز میں لٹا دیتے ہیں، ہزاروں ڈالرز ریستورانوں میں بطور ٹپ دے دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے عید الاضحیٰ کے اصل فلسفے کو سمجھا؟ کیا ہم قربانی کا حقیقی مقصد اور اس کی حکمت کو سمجھ سکیں؟